بے مثال شخصیت بننے کے لیے، عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے وہ عام غلط معاشرے سے ہٹ کے اچھے ماحول میں زندگی بسر کرتا رہا تو یقیناً یہ ان کے والدین کے لیے اور دیگر ان کے رشتہ داروں کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے۔ 27 اپریل کو اسیب سلیم کے سالانہ امتحان ایبٹ آباد بورڈ کے شروع ہو رہے تھے۔ 27 تاریخ کو اسیب نے کالج کے اندر پرچہ دیا اور پرچہ دے کر وہ واپس آیا۔ دوسرے دن کی تیاری کرتا رہا اور نماز کے بعد پوزیشن کے لیے دعائیں مانگتا رہا، اور یقیناً اسیب کے والدین کے لیے تو یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کے دل کے اندر اخلاص تھا، ایک تمنا اور ایک درد تھی، اور اسی اخلاص ہی کی بدولت وہ اپنی کلاس میں ایک جو معذور بچہ تھا اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ وہ جو معذور میرا دوست ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، یا اللہ اس کو ضرور پوزیشن دینا۔ تو یقیناً یہ اسیب کے اخلاص کی بدولت اور وہ دعا مانگتا رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اپنے ساتھ پڑھنے والے اس معذور بچے کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ اس کو کامیاب بھی کرنا، اس کو پوزیشن بھی دینا۔ دوسرے پرچے کی تیاری کرتا رہا اسیب، لیکن اسیب کو کیا معلوم تھا کہ میں دوسرا پرچہ دینے کے بجائے اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جاؤں گا۔ رات کو جب اسیب سو جاتا ہے تو پس وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے سو گیا۔ رات کی تاریکی نے اسیب کو اپنوں سے جدا ہی کر دیا۔ 1 بجے کے قریب اسیب کو کچھ تکلیف ہوئی، اور جب والد اس کو لے کر ڈاکٹر حنیف صاحب کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر حنیف صاحب نے بڑی ہی نہایت مایوس آواز میں کہا اسیب تو فوت ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ الفاظ سنتے ہی گھر والوں پہ قیامت صغریٰ کا منظر قائم ہو گیا۔ ہائے کاش کہ اسیب کی زندگی کی شام ہوگی، لیکن نہیں، شام کیا بلکہ ایک نئی زندگی کی صبح طلوع ہوگی۔ اسی دن کالج کے بچے فارغ احمد سوہاتی صاحب کے ساتھ اپنے سے جدا ہونے والے دوست اسیب کے گھر پہنچے اور ایصال ثواب کے لیے دعائیں کی، مغفرت کی دعا کی اور فاتحہ خوانی کی۔ لیکن یہ منظر بھی بڑا عجیب تھا، اور ایک دوسرا وہ منظر کہ جب کالج انتظامیہ، کالج کے اساتذہ اور بورڈ کی طرف سے ڈپٹی پہ وہ جو عملہ تھا وہ امتحانی حال میں گئے، اور اس حل کے اندر جس حل میں بیٹھ کر اسیب سلیم نے 1 دن پہلے اس کرسی پر بیٹھ کے جو ہے ایک پیپر دیا، ایک پرچہ حل کیا، لیکن آج جب یہ تمام لوگ اس حل کے اندر آئے، اس حل کے اندر وہ کرسی بھی پڑی ہوئی ہے اور اسیب سلیم کا رول نمبر بھی لگا ہوا ہے، لیکن کاش آج کرسی والا نہیں، رول نمبر والا نہیں۔ رول نمبر تو موجود ہے لیکن رول نمبر والا نہیں۔ یہ موقع بھی بڑا عجیب تھا، اور سب اس موقع پر جو ہے دانے مار مار کر رونے لگے کہ خدایا یہ کیا ہوا، ہمارا پھول جیسا طالب علم جو کل ہمارے سامنے تھا آج ہم سے جدا ہو چکا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم زدہ تھا۔ بالآخر جب 3 بجے اسیب سلیم کا جست خاکی جنازہ گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے تو وہ وقت بھی بڑا عجیب تھا۔ فضا سگوار ہو چکی تھی، گھر میں کرام مچ چکا تھا، اور بالآخر 3 بجے ہزاروں اشکبار آنکھوں کے سامنے اسیب کی تدفین ہوئی۔ یقیناً اسیب سلیم کی وفات سے وہ خلا پیدا ہوا جو پر نہیں ہو سکتا، لیکن اسیب سلیم کے والدین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم سانحہ کے اوپر اس موقع پر کئی صبر کیا۔ جو بھی کوئی ان سے ملتا تھا ان کے یہی الفاظ تھے کہ یہ اللہ کی چیز تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ یقیناً یہ ایک اچھا رویہ، ایک اچھا طرز تھا، اور اس نے بڑے سانحے پہ صبر کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اسیب کے والدین کو آخرت کے اندر اس بڑے صبر کا بڑا اجر دے گا۔ اسیب سلیم کی یاد میں
کئی پروگرام ہوتے رہے، تعزیتی مجلسیں منعقد ہوتی رہی، لیکن ایک پروگرام 13 مئی 2011 کو ملک اشتیاق صاحب اور پرنسپل مدینہ پبلک سکول ارشاد صاحب نے اپنی ہی سکول کے اندر ایک تعزیتی پروگرام آصف سلیم کی یاد میں رکھا۔ اس پروگرام کے اندر علاقے کے بڑے زعماء اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی، جن میں سے اس پروگرام کے تعزیتی پروگرام کے مہمان خصوصی چکیا جامع مسجد کے خطیب مولانا طیب زعفرانی صاحب تھے، جنہوں نے بڑے ہی مفصل مدلل انداز کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آصف سلیم ہمارے مستقبل کا ایک بہترین احساسہ تھا، لیکن وہ ایک اچھے کام میں لگتے ہوئے تعلیمی سفر کو طے کرتے ہوئے ہم سے جدا ہوا۔ اس موقع پر آصف سلیم کے والدین اور دیگر اس کے رشتہ داروں کو صبر جمیل کی ضرورت ہے۔ یقیناً ملک اشتیاق صاحب، پرنسپل ارشاد صاحب، دیگر مدینہ پبلک سکول کی انتظامیہ نے یہ ایک تعزیتی پروگرام کروا کے علاقہ کے اندر ایک نمایاں قسم کی چیز کو واضح کیا اور آصف سلیم کے والدین کے غم کو کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بہت بڑا ان کا اچھا عمل تھا۔ آخر میں اس سے پہلے بھی کہ آصف سلیم کے والدین نے صبر کیا، لیکن آخر میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اللہ کی وہ امانت تھی، اللہ نے اسے واپس لے لیا، اور موت تو ہر ایک پہ آنی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، نوح نجی اللہ نہ رہے، میں اور تم کیسے رہیں گے کہ جب محمد الرسول اللہ نہ رہے؟ میں اور تم کیسے رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات سب سے عظیم تھی، لیکن دنیا کے اندر آئے، وہ بھی چلے گئے، لیکن آپ نے جو صبر کیا ہے، مزید آگے صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے حوالے سے ہماری اسلامی تاریخ بری پڑی ہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں جن کا اگر ذکر کیا جائے وقت مختصر ہے، باتیں بڑی طویل ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر صبر کرنے والوں کے حوالے سے آیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی جو مرد اور جو عورتیں صبر کرتے ہیں، مومن مرد مومن عورتیں جو صبر کرتے ہیں دنیا کے اندر مشکلات پریشانیاں مصائب کے اوپر، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی آواز دے گا کہ آ جاؤ صبر کرنے والے۔ جب صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اٹھیں گے اور ایک طرف جانے لگیں گے، تو آگے جو ہے فرشتے آ جائیں گے اور ان کو روک لیں گے کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے ٹھہرو، حساب کو دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو سامنے لا رہے ہیں، لیکن وہ کہیں گے ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم بتاؤ تو صحیح تم کون لوگ ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے ہاں یقیناً یہ اعزاز صبر والوں کو ملا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یقیناً آپ بھی صبر کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے وہ ہونی چاہیے کہ ابدی سچائیاں بولنے والی زبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، لیکن وہ بچہ اس کے والدین وہ صبر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتے اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ آج تیرے ایک بندے اور تیری ایک بندیا کا بچہ فوت ہو گیا، ہم اس کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ میرا وہ بندہ اور میری وہ بندی کیا کر رہی تھی؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ وہ تو صبر کر رہے تھے اور تجھے ہی پکار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس صبر کے بدلے میں ان کی جو ہے مغفرت بھی کر دی
ان کے گناہ معاف کر دیے اور جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھا جائے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت کے اندر ایک محل بھی بنا دیا جاتا ہے اور جس محل کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے. یعنی کہ یہ صرف صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت کو یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے. یقیناً آپ نے پہلے بھی صبر کیا, آئندہ بھی صبر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اسیب کی مغفرت فرمائے, اس کی قبر کی زندگی, آخرت کی زندگی آسان فرمائے, کربٹ بکربٹ اسے جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے اور آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آخر میں ایک شعر جو اسیب سلیم کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا. واہے گل چینے اجل, واہے گل چینے چمن تجھ سے نادانی ہوئی, واہے گل چینے چمن تجھ سے نادانی ہوئی, پھول وہ توڑا کہ گلشن میں ویرانی ہوئی. اللہ تعالیٰ اسیب کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ پروگرام محمد معروف گاؤں چکیا ضلع و تحصیل مانسرہ کی طرف سے پیش کیا گیا. رابطہ نمبر 0302549160. ای میل mmohammadmaroof@gmail.com. mmohammadmaroof@gmail.com.